اللہ رب العالمین نے اہل ایمان پر مختلف عبادات کو فرض کیا ہے۔ ہر عبادت کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے، اس کی دیگر عبادات سے انفرادیت ہے، اس کے فضائل و مناقب ہیں، لیکن جو شان و شوکت، جو عظمت اور جو اجتماعیت اللہ رب العالمین نے حج کے اندر رکھ دی ہے وہ کسی اور عبادت میں نظر نہیں آتی۔ حج کے ایام سے کئی مہینے حتیٰ کہ بعض اوقات کئی سال پہلے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جس کی نیت خالص ہوتی ہے اللہ اس کو توفیق عطا فرما دیتا ہے، ایسے اسباب مہیا کر دیتا ہے کہ جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، اور جس کی نیت میں فطور ہو اس کے پاس بڑے وسائل ہوں، اموال ہوں، ساری نعمتیں ہوں، توفیق اس کو نہیں ملتی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیت ٹھیک ہوتی ہے، کوشش پوری ہوتی ہے، لیکن رب کو منظور ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے اپنے فیصلے ہیں، اپنی حکمتیں ہیں کہ کس فرد کو اس نے اپنے گھر کے اندر حاضری کی توفیق سے سرفراز کرنا ہے۔ جن لوگوں کو بلاوا آ جاتا ہے پھر وہ اپنی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، معلومات لیتے ہیں، انتظام و انصرام کرتے ہیں، اپنے سفر کے انتظامات، رہائش کے معاملات، وہاں پر رہنے کے حوالے سے اپنی ضروریات کی تکمیل، جو بیمار ہیں، مختلف مسائل کا شکار ہیں، کوئی بلڈ پریشر کا، کوئی ہارٹ پرابلم کا، کوئی کولیسٹرول کا، کوئی یورک ایسڈ کا، کوئی ہارٹ پرابلم کے اندر، یعنی مختلف قسم کے مسائل، تو وہ پھر اس کے مطابق تیاری کرتے ہیں کہ وہاں پر جب میں نے اس عبادت کے اہم فریضے کو سر انجام دینا ہے تو کہیں کوئی سستی نہ ہو، غفلت نہ ہو، کہیں یہ کام ادھورا نہ رہ جائے۔ حتیٰ کہ کتنے معذور ہم نے دیکھے، کئی ایک ٹانگ سے معذور، کئی دونوں ٹانگوں سے معذور، لیکن اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، ان کو اسباب مہیا کر دیے، وہ اللہ کے گھر کا طواف بھی کرتے ہیں، سعی بھی کرتے ہیں، مینا بھی جاتے ہیں، عرفات بھی جاتے ہیں، مزدلفہ بھی جاتے ہیں، ہر کام بہترین طریقے سے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہے، اور دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں سے لوگ اللہ کے اس گھر میں اس عظیم عبادت حج کے لیے حاضر نہ ہوتے ہوں۔ بڑے ممالک نے پابندیاں لگائیں کہ جی ہم یہاں سے نہیں جانے دیں گے، سال 2-4 سال وہ پابندی رہتی ہے، اس کے بعد وہ خود مجبور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں اس کام کو روکا نہیں جا سکتا۔ کمال اللہ رب العالمین کی قدرتیں کہ جس نے اپنے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ کی اس عظیم عبادت کے لیے، حج بیت اللہ کے لیے دنیا کو پیغام دے دو۔ پیغام دے دینا یہ تمہارا کام ہے، اور لوگوں کو یہاں پر حاضر کرنا یہ میرا کام ہے۔ آج بھی ابراہیم علیہ السلام کی وہ صدا اور ندا دنیا بھر کے اندر مختلف طریقوں سے گونج رہی ہے۔ باقاعدہ طور پہ ممالک نے اپنے محکمے بنائے ہوئے ہیں، وزارت قائم کی ہوئی ہے حج کی، جو پورا سال اس کے اوپر محنت کرتے ہیں،
اس کے شیڈول کو ترتیب دیتے ہیں، دنیا کو قائل کرتے ہیں، ان کو فارم مہیا کرتے ہیں، ان کا ڈیٹا لیتے ہیں، پھر ان کے لیے سہولیات دیتے ہیں، پھر ان کو آسن انداز سے پوری پلاننگ کے ساتھ کہ یہ فلائٹ اس دن جائے گی، اس کا یہ ٹائم ہوگا، اس میں یہ فلاں فلاں لوگ شامل ہوں گے، اور فلاں وقت پہ فلاں ایئرپورٹ سے یہ فلائٹ جو ہے فلائی ہوگی۔ تو اس انداز سے جو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا کہ تم آواز دو، پھر دیکھنا لوگ پیدل بھی چل کے آئیں گے اور اپنی اپنی سواریوں پہ بھی آئیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ان سواریوں کا تخیل بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ جو جدید ترین سواریاں ہیں، بحری جہاز ہیں، ہوائی جہاز ہیں، اور بعض ممالک کے جب سربراہ جاتے ہیں تو وہ ان کے اپنے چارٹرڈ طیارے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ پیدل بھی جاتے ہیں۔ آپ کے پاکستان کا بھی ایک نوجوان پیدل گیا ہے اس سال بھی، اور پہنچ گیا مکہ میں اللہ کے فضل سے۔ کتنے لوگ سائیکلوں پہ جاتے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ جاتے ہیں، گاڑیوں پہ جاتے ہیں۔ تو یہ ان کی نیت کے اوپر ہے کہ انہوں نے اس کام کا آغاز کر دیا، اس پر توجہ دے کے اس کے انتظام و انصرام کو کر لیا جو ان کے لیے ممکن تھا۔ باقی سارا کام اللہ کے سپرد ہے۔ اور اب پوری دنیا کے یہ خوش نصیب بیت اللہ شریف کا رخ کر رہے ہیں۔ بالکل ان ایام کے اندر پوری دنیا کے مختلف ممالک میں سے یہ قافلے اپنے اپنے حجی کیمپوں کے اندر، اپنے اپنے ٹریننگ سینٹرز کے اندر، اپنی تربیت گاہوں میں حج کے طریقہ کار کو سیکھنے کے بعد اب وہاں پر جا رہے ہیں۔ اور جو لوگ حج کا طریقہ نہیں سیکھتے اور چلے جاتے ہیں کہ میں کون سا اکیلا ہوں، وہاں اور لوگ ہیں، تو جو وہ کریں گے وہ میں بھی کر لوں گا۔ پھر ان کے لطیفے بڑے مشہور ہوتے ہیں۔ وہ طواف شروع کرتے ہیں تو جب تھک جاتے ہیں پوچھتے ہیں اس نے بند کب ہونا ہے، تو پھر ان کو بتایا جاتا ہے یہ بند ہونے والا نہیں ہے، اس نے چلتے ہی رہنا ہے، جاری رہنا ہے۔ تو ہم نے فقط اپنے 7 چکر پورے کرنے تھے، اب وہ گنتی کرو کہ پورے ہو گئے کہ کتنے زیادہ کر لیے ہیں۔ اسی انداز سے پھر جب صفا مروہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پر علیحدہ تماشا لگا ہوتا ہے۔ وہاں پر چکر ایک ہے صفا سے مروہ تک، لیکن چونکہ وہ طواف کا ایک چکر پورا راؤنڈ کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہاں سے جا کے پھر واپس آ کے تو پھر ایک چکر ہوگا۔ اس طریقے سے اور بے شمار مسائل ہوتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو اللہ کا بندہ وہاں پر تشریف لے کے جائے وہ سارے امور کو سیکھے اور پھر ان کو لکھ لے، اگر لکھ سکتا ہے تو، اور اگر لکھ نہیں سکتا کسی سے لکھوا لے اگر پڑھ سکتا ہے تو، یا کسی کے ساتھ مل جائے جس کے پاس یہ لکھا ہوا ہو کہ ہم نے جب پہنچنا ہے، ہم پاکستان سے جانے والے لوگ اگر ہماری ڈائریکٹ فلائٹ جدہ کی ہے تو ہمارا میقات تو راستے میں آ جائے گا، سمندر میں تو جہاز نے اترنا نہیں ہے، تو وہاں پر ہم احرام کا کیا کریں گے؟ یقینی طور پر ان کو سمجھ آ جائے گی بھی ہمیں تو گھر سے ہی احرام باندھ کے جانا چاہیے تاکہ سکون کے ساتھ، یعنی لباس یہ ہو جائے گا لیکن جو شرائط ہیں وہ شروع نہیں ہوگی۔ اور اگر گھر سے نہیں تو ایئرپورٹ سے جا کے کر لیں، اور اگر ایئرپورٹ سے نہیں ہے تو جہاز کے اندر جا کے کر لیں، لیکن میقات سے پہلے پہلے وہ چادریں بطور احرام وہ استعمال کرنی ہوں گی۔ پھر جہاز کے اندر باقاعدہ اعلان ہو جاتا ہے کہ جی اتنے منٹ تک ہم میقات پہنچ رہے ہیں جلملم پہ، پھر قریب جا کے پھر کہتے ہیں جی 5 منٹ کے بعد ہم پہنچ رہے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ہم بالکل میقات کے اوپر آ گئے ہیں، آپ اپنی نیت کر لیں۔ اب جتنی بھی عبادات ہیں زبان سے کسی عبادت کی کوئی نیت نہیں ہے۔ نماز ہے تو نیت ہوتی ہے دل کی، یہ جو الفاظ ہیں زبان سے باقاعدہ ادا کرنا یہ ہے اقرار، یہ ہے اعلان، یہ ہے آغاز۔
جس طرح سے نماز کا آغاز اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے، ایسے حج اور عمرے کا آغاز میقات میں اللہم لبیک حجا، یا اس کی جگہ آپ نے عمرہ کرنا ہے تو پھر عمرہ کا لفظ آ جائے گا، اور حج کے لیے اب جانا ہے تو حج کا لفظ آئے گا کہ اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں۔ اب یہ باقاعدہ حج کا آغاز ہے۔ اس کے بعد پھر تلبیہ شروع ہو جائے گا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ پورے کا پورا تلبیہ پڑھتے ہوئے اپنے سفر کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ جدہ ایئرپورٹ پہ جا کے وہ اتار دیں گے، وہاں پر ایک بہت بڑا حوصلہ اور صبر چاہیے۔ عمومی طور پہ ذہن ہوتا ہے کہ ہم نے ایسے نیچے اترنا ہے، بس میں بیٹھنا اور حرم میں، لیکن ایئرپورٹ پر کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اب جو جلد باز ہوتے ہیں وہ وہاں پر لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی یہ سمجھ لیں کہ وہ حج کے آغاز کے اندر ہی حج کو خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہاں پر پھر عجب تماشا لگا ہوتا ہے کہ جی مجھے اس نے بھیجا ہے، بلاؤ ایجنٹ کو اور فون کرو اس کو، اس نے یہ کیا کیا وہ کیا کیا، حالانکہ اس سارے معاملے سے اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہاں پر صبر کے ساتھ اذکار کرنا، تلبیہ پڑھنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ کام ہے۔ تو اس کام کو جاری و ساری رکھیں گے، وقت آسانی کے ساتھ گزرتا جائے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی فلائٹ وہ مدینہ کی ہو چکی، اب ڈائریکٹ فلائٹس مدینہ کی بھی شروع ہو گئی ہیں، تو وہ احرام نہیں باندھے گا، بلکہ مدینہ جائے، جتنے دن کا قیام ہے وہاں پر قیام کرے، جب مدینہ سے روانگی ہو مکہ کی طرف تو راستے میقات آئے گا، وہاں پر وہ احرام باندھ لے۔ ہمارے ہاں یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ شاید حج جو ہے یہ مکہ اور مدینہ دونوں جگہ پہ ہوتا ہے، حالانکہ حج فقط مکہ میں ہے، مدینہ میں نہیں ہے۔ تو جو لوگ مدینہ جائیں گے وہ احرام وہاں کے میقات سے باندھیں گے۔ میقات سے بغیر احرام کے گزرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، اور اگر کوئی گزر جاتا ہے تو پھر اس کو اہلیان مکہ کے غرباء کے لیے ایک بکری ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کرنا ہوگا، دم دینا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بندہ ویسے جاتا ہے اپنے کام کے لیے، وہ جی میرے کفیل نے مجھے بلایا ہے، یا میری کمپنی نے بلا لیا ہے، یا فلاں رشتہ دار بیمار ہے میں تیمارداری کے لیے جا رہا ہوں، وہاں جا کے تو پھر پروگرام بنتا ہے کہ یار مکے آیا ہوں تو عمرہ کیوں نہ کر لوں، یا جدے آیا ہوں تو کیوں نہ عمرہ کر لوں یا حج کر لوں، تصریح ملتی ہے وہاں سے تو ٹھیک ہے۔ وہاں پر جا کے اگر پروگرام بنتا ہے تو پھر جو رہائش ہے وہیں سے احرام باندھا جائے گا، وہی اس کا میقات ہوگا۔ کچھ لوگ وہاں سے کئی تکلفات کرتے ہیں کہ وہاں پر جائیں وہاں پر جائیں، نہیں، بلکہ جو اس کی رہائش ہے وہی اس کا میقات ہے، اور اس کے اوپر وہ دم بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس کی نیت نہیں تھی پہلے، وہ تو گیا تھا اپنے کام، جب وہاں پر چلا گیا تو پھر پروگرام بن گیا۔ ورنہ لوگ ان لوگوں کو بھی وہ دم ڈالتے رہتے ہیں کہ جی نہیں آپ چونکہ آگے ہیں بغیر اس کے احرام کے میقات کراس کا لیا تو دم دیں۔ تو جو کام اسلام نے بتایا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سکھایا ہے، ہمیں وہ کرنا ہوگا، وہ کریں گے، اس میں سکون بھی ہے، اطمینان بھی ہے، اور یہی عبادت ہے۔ اگر کہیں پر کسی مرحلے پر اپنی مرضی کر بیٹھے تو جتنی مرضی ہوتی جائے گی اتنا اجر کم ہوتا جائے گا، اپنی مرضی نہیں۔ جب اتنا بڑا کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے تو حکم اللہ کا اور طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس انداز سے جب اللہ توفیق دے مکہ المکرمہ پہنچیں تو جا کے ریسٹ کریں اپنے ہوٹل پہ، ڈائریکٹ بیت اللہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ڈائریکٹ وہاں پہ چلے جاتے ہیں پھر جلدی تھک جاتے ہیں، وہ خود بھی پریشان ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔
اپنے ہوٹل پہ اپنے کمرے میں وہاں پر ریسٹ کریں، فریش ہو، جب بالکل بہترین ماحول ہو پھر آپ غسل کریں، لیکن خوشبو والا صابن استعمال یا شیمپو نہ کریں، کوئی بھی خوشبو والی چیز وہ استعمال نہیں کرنی احرام کی حالت میں۔ ویسے غسل کر سکتے ہیں بغیر خوشبو کے، وہاں پر صابن مل جاتے ہیں، وہاں سے فریش ہو کے وضو کر کے غسل کر کے آپ حرم کے اندر تشریف لے جائیں، اور حجر اسود کے سامنے بسم اللہ اللہ اکبر اس طرح سے دائیں ہاتھ کا اشارہ کر کے، وہ احرام دایاں کندھا وہ ننگا ہوگا اور یہ دایاں ہاتھ اوپر اٹھا کے تو وہ اشارہ کیا جائے گا، اور اگر اللہ موقع دے دے بوسہ لینے کا حجر اسود کا تو بوسہ لے کے آغاز کریں گے۔ اگر قریب سے گزر رہے ہیں، اس وقت چونکہ چھڑیاں وغیرہ استعمال ہوتی تھی جانوروں کے لیے، مویشی ساتھ ہوتے تھے، گھوڑوں پر بیٹھ کے، اونٹوں پر، خچروں پر بیٹھ کے طواف ہو جاتا تھا، اب چونکہ حالات اور ہیں، وہاں کی نفاست اور صفائی ستھرائی، تو اب یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بوڑھا بابا کوئی اس کے پاس چھڑی ہے، سٹک ہے، اس کو موقع ملتا ہے کسی اور کو مارے بغیر، رش اتنا ہوتا ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندے بچیں، چھڑی ایک سیکنڈ کے بھی آگے نہیں کی جا سکتی، تو اس چیز سے بچنا چاہیے جس سے کسی کو نقصان ہو یا نقصان کا خدشہ ہو۔ بوسہ مل جائے ٹھیک ہے، ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، چھڑی لگائی جا سکتی ہے، دور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے، جہاں پر جگہ ملے۔ باقاعدہ گرین لائن لگی ہوئی ہے، اس لائن سے سٹارٹ کریں گے، جو دعا یاد ہے، جو ذکر و اذکار ہیں، جو تلاوت قرآن ہے، جو کرنا چاہیں، جو رب سے مانگنا چاہیں کرتے جائیں۔ بعض لوگوں نے ہر چکر کی علیحدہ دعا بنائی ہوئی ہے کہ پہلے چکر میں یہ، دوسرے میں یہ، اور ہر چکر کے اندر جب وہ پڑھتے ہیں نا اوپر سے دیکھ کے تو بیچارے خود چکر آ جاتے ہیں، کسی کو ٹھوکر مار رہے ہیں، کسی پر گر رہے ہیں، اور عجب حال، اور کوئی پتہ نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، حالانکہ وہ موقع ہے اللہ سے مانگنے کا۔ جتنا زیادہ اللہ سے مانگیں گے اتنا زیادہ دل کے اندر سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، اس عبادت کا لطف آئے گا، الجھن نہیں ہوگی، بوجھل نہیں ہوگا، تھکاوٹ نہیں ہوگی، خام خواہ دوسروں پہ غصہ نہیں آئے گا، کیونکہ وہاں پر بڑے گروپ ہیں، ہر ملک کا اپنا گروپ اور ان کا اپنا طریقہ کار ہے، اپنے اپنے انداز سے وہ آوازیں لگا رہے ہیں، میگا فون پکڑے ہوئے ہیں، کوئی تسبیحات کر رہے ہیں، کوئی خاص انداز کی اپنی زبان کے اندر، تو وہ بے شمار چیزیں ہیں جو پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل ہی غیر اسلامی کام ہے، لیکن وہاں پر ان چیزوں کی طرف بھی توجہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ روکیں گے تو وہ رکیں گے نہیں۔ یہاں سے ہمارے پاکستان سے بالخصوص کراچی سے جاتے ہیں لوگ، انہوں نے مخصوص قسم کی ٹوپیاں پہنی ہوتی ہیں، خاص قسم کی ان کی داڑھیاں ہیں، اور نیچے انہوں نے شلوار پہنی ہوتی ہے، اوپر وہ چادر لی ہوتی ہے احرام کی، یا نیچے چادر باندھی ہوتی ہے، اوپر قمیض پہنی ہوتی ہے، یعنی احرام کا ایک حصہ وہ اسلام کا لیتے ہیں، دو حصے وہ اپنے بڑے کے لیتے ہیں، اور ہر سال ان کی تعداد جاتی ہے۔ نماز نہیں پڑھتے وہ حرم میں، اپنے کمروں اور ہوٹلوں میں بیٹھے رہتے ہیں، عشاء کے بعد پھر وہ جاتے ہیں اور جا کے اپنے مخصوص طریقے سے بالکل وہ حرم کے قریب حجر اسود کے ساتھ چمٹ کے جا کے عجیب و غریب خرافات کرتے ہیں، حتیٰ کہ 2 سال پہلے شدید بارش آ گئی تو بارش کے اندر انہوں نے پھر اس کا فائدہ اٹھایا، چونکہ 2-4 شرطیں رہ گئے وہاں پر، یہ 18 کی بات ہے، تو انہوں نے وہاں پر وہ کچھ کیا جو بالکل غیر اسلامی ہے۔ اس طرح کے اور بے شمار لوگ ہیں، کیونکہ بیت اللہ شریف کے اندر ہی تو بت رکھے ہوئے تھے نا 360۔ بعض اوقات ہمارے ذہن میں آتا ہے جی بیت اللہ میں جا کے تو نہیں نا غلطی ہو سکتی، بیت اللہ شریف کے اندر 360 بت تھے، ان کی پوجا ہوتی تھی، وہی بیت اللہ کے جو متولی بن کے بیٹھے تھے، جو بڑے بن کے بیٹھے تھے، جن کے پاس کنٹرول تھا، وہی شرک کرتے تھے۔ اگر وہ غلطیاں اور گناہ اور جرائم اور کفر کر سکتے ہیں تو آج کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہاں پر جیبیں بھی کٹتی ہیں،
پھر آپ کہتے ہو جی ویکھو تھے حاجیاں نے جیب کٹ لی. بھئی وہ حاجی نہیں، وہ چور ہوتے ہیں جو حاجیوں کی چوری کے لیے جاتے ہیں. جیسے مسجد کے اندر سے جوتا اٹھایا جائے نا تو کوئی کہے جی نمازی جوتا لے گئے. نمازی نہیں جوتا لے جا سکتا. نمازی تو اثار والا ہوتا ہے، قربانی والا ہوتا ہے، دینے والا ہوتا ہے. وہ اپنا وقت قربان کر کے آیا ہے، اپنا کاروبار چھوڑ کے آیا ہے، اپنا گھر بار چھوڑ کے آیا ہے. وہ تو اللہ کی رضا کے لیے آیا ہے. نمازی بندہ کبھی یہ کام نہیں کرتا. جب بھی کرے گا وہ چور کرے گا جو اسی نیت سے آیا تھا، اسی مقصد کے لیے آیا تھا. اس لیے بیت اللہ شریف میں کوئی بھی غلطی ہو، کوئی بھی جرم ہو، کوئی بھی گناہ ہو، وہ کرنے والا حاجی نہیں ہے، بے شک اس نے وہ احرام کی چادریں لپیٹی ہوں، وہ مجرم ہے. تو ایسے مجرمین کی کرتوتوں کو دیکھ کے حاجیوں کو بدنام نہیں کرنا چاہیے. اس انداز سے جب وہ طواف شروع ہو جائے تو حجر اسود سے جو پہلا کارنر بنتا ہے بیت اللہ شریف کا، اس کو کہتے ہیں رکن یمانی. حجر اسود سے پہلے ہی آئے گا. اور یہ تجربے کی بات ہے کہ اگر آپ بوسہ لینا چاہتے ہیں تو رکن یمانی کے ساتھ، دیوار کے ساتھ اب چمٹ کے چلتے چلے جائیں. اس کو ہاتھ لگانا یہ مسنون عمل ہے. اور یہاں سے لے کے حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنا مسنون عمل ہے. رکن یمانی سے حجر اسود تک جب ہم مسنون عمل کریں گے تو بہت زیادہ ہمیں چانس ملے گا کہ ہم جا کے حجر اسود کا یا تو بوسہ لے لیں یا کم از کم ہاتھ لگا لیں. تو اس طریقے سے یہ 7 چکر، پھر مقام ابراہیم کے پیچھے جا کے 2 نوافل ادا کرنا جہاں پر جگہ مل جائے، وہ رش کے مطابق ہے. بعض اوقات خود وہ چھوٹے سے وہ ربن ٹائپ وہ بیریئر لگا دیتے ہیں کہ اس حد سے پیچھے جانا ہے. بعض اوقات کچھ اور انتظام ہوتا ہے، بعض اوقات فری ہینڈ ہوتا ہے. تو یہ اس ماحول کے مطابق ہے کہ جہاں پر جگہ مل جائے وہ 2 نوافل پڑھے جا سکتے ہیں. اس کے بعد آب زمزم وافر مقدار میں، کولر بھی رکھے ہوئے ہیں. پیچھے اگر چلے جائیں تو چشمہ موجود ہے، اس کے اوپر باقاعدہ وہ براہ راست پانی کا انتظام ہے. اور فارغ اوقات کے اندر اس کو نیچے دیکھا بھی جا سکتا ہے اگر وہاں پر کوئی تعلق ہو. تو اس کے بعد جا کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، سائن بورڈز، ان کو فالو کرتے ہوئے کوہ صفا پہ جانا ہے. اب اس وقت تو یہ بیت اللہ شریف کے مقابلے میں کافی بلندی پر پہاڑ تھا. اگر آپ پرانی تصویریں نکالیں جو کیمرے سے بنی ہے، یہ بھی حالانکہ کوئی 200-400 سال پہلے کی ہیں، تو 1400 سال پہلے ماحول بالکل اور تھا. چند ایک گھرانے تھے، اس کے پیچھے یہ پہاڑ بلند نظر آتے تھے، اور بالکل جو پہاڑ کیفیت ہوتی ہے وہی تھے. لیکن اب پہاڑوں کی کیفیت وہ نہیں ہے، بلکہ بہترین قسم کی وہ سڑک ہے، اور اس کے اوپر شاندار قسم کا سنگ مرمر لگا ہوا ہے، اور اوپر سے وہ ڈیکور ہے، چھت ہے اور لائٹنگ ہے ساری. وہاں پر کئی بابے دیکھتے پھرتے ہیں کہ وہ سنا تھا پہاڑ پہ جانا ہے. پہاڑ کدھر ہے؟ پہاڑ تو یہ ہیں، یہ تو بڑا خوبصورت سا، جیسے ہمارا یہ حال ہے، اس سے ڈبل چڑھائی ہے، سمجھ لیں کہ مسجد سے کچھ زیادہ چڑھائی. تو اس کے اندر پھر درمیان کے اندر جا کے وہ گرین لائٹیں ہیں. ان 2 گرین لائٹوں کا مقصد کیا ہے کہ ان کے درمیان سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ چونکہ گہرائی کا علاقہ بنتا تھا، دونوں پہاڑوں کے مقابلے میں ایک وادی نما علاقہ ہے، تو وہاں سے اپنے بیٹے پر نظر نہیں پڑتی تھی اسماعیل پر. جب چوٹیوں پہ جاتے تھے دونوں سائیڈوں پہ تو نظر آتا تھا، 3 طرف سامنے بھی اور پیچھے چوتھی طرف بھی. یہاں پر خدشہ ہوتا تھا کہ بیٹے کو کچھ ہو نہ جائے، تو پھر وہ سپیڈ سے وہاں سے گزرتی تھی. جیسے ہائٹ پہ جاتی پھر نظر پڑتی، پھر کنٹرول ہو جاتی. تو یہ ان کی سنت پر عمل ہے جو قیامت تک اللہ نے محفوظ کر دی ہے. اور طواف کے اندر پہلے 3 چکر جو ہیں یہ سپیڈ کے ساتھ ہیں، تھوڑے سے اچھل کے ہیں، اور جس طرح سے یہ پہلوانوں کی چال ہوتی ہے اس طرح کی ہے. یہ کیوں ہے؟ عمومی طور پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جی وہ سیدہ ہاجرہ کا عمل ہے صفا مروہ کے درمیان میں دوڑ لگانا. لیکن یہ جو طواف کے پہلے 3 چکر ہیں اس میں ذرا اچھل کے اور پورے جرت اور روب کے ساتھ چلنا، ذرا بازوؤں کو گھما کے، جس طرح سے بندہ آکڑ کے چلتا ہے اور تیز چلتا ہے، اچھل کے چلتا ہے یا دوڑنے کی کوشش کرتا ہے. دوڑنے کا موقع تو نہیں ملتا، رش بہت ہوتا ہے.
پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے اور آ کے عمرہ کرنے لگے تو مشرکین مکہ بھی دیکھ رہے تھے کہ یثرب جو ہے نا، یثرب یہ تو بیماریوں کا علاقہ تھا. یہ جو ہجرت کر کے گئے مکہ المکرمہ سے، وہاں جا کے بیماریوں نے ان کو کھوکھلا کر دیا ہوگا. یہ تو چلنے سے بھی آوازار ہوں گے، چل نہیں سکتے ہوں گے، بڑی مشکلات ہوں گی، بیمار ہوں گے، طرح طرح کی بیماریوں نے گھیرا ہوگا. یہ اونٹوں پر بیٹھ کے یہاں پر تو آ گئے لیکن اب چل نہیں سکیں گے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جانساروں سے کہا کہ اب ذرا اس انداز سے چلنا ہے، یہ کندھا ننگا کیا ہوا ہے تو پورے انداز سے، تاکہ پتہ چلے کہ بالکل فٹ ہیں. اور ان کی جتنی غلط فہمیاں ہیں کفار کی، وہ ساری کی ساری رد ہو جائیں کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم عام روٹین کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں. ہم تو وہ ہیں جو اللہ کے حکم پر گئے تھے. شہر کو چھوڑنا ذاتی شوق نہیں تھا. اپنے گھر کو، اپنے کاروبار کو، اپنے مال متاع کو، ہر چیز کو ہم جو چھوڑ کے گئے تھے مدینہ طیبہ، تو اللہ کا حکم تھا. جس رب کا حکم مان کے ہم گئے ہیں یثرب، جس کو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کا نام دیا گیا کہ یہ مدینہ النبی ہے، یہ مدینہ المنورہ ہے. جس رب کے حکم پر ہم گئے تو کیا رب ہمیں ضائع کرنے والا ہے؟ اس رب تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں کو ایسی شاندار صحت عطا فرمائی، بیماریوں کا خاتمہ کر دیا، اور اتنی زبردست فضا بنا دی وہاں مدینہ طیبہ کی کہ کسی قسم کی بیماریوں کا نام و نشانی نہ رہا. وہ طبیب اور حکیم جو پہلے آیا کرتے تھے علاج معالجہ کے لیے کہ جی اس موسم میں یہ آفت آتی ہے، اس موسم میں یہ وبا آتی ہے، اس موسم میں یہ بیماری ہوتی ہے، وہ اپنی سابقہ روٹین کے مطابق جب مدینے میں آتے تو کئی دن، کئی ہفتے بیٹھے رہتے، بیماری کوئی نہیں ہوتا تھا. وہ حیران پریشان ہوتے کہ ہم اتنی دور سے آئے ہیں اور ہر سال آتے تھے، تو یہ کیا ہوا؟ پھر پتہ چلا کہ دین اسلام کی برکت ہے، تاثیر ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اپنے ان مقتدیوں اور امتیوں کو دین سکھاتے ہیں، ویسے ان کی صحت کا بھی خیال کرتے ہیں. ان کو کھانے کے انداز بتاتے ہیں کہ کم کھانا ہے، صاف کھانا ہے، حلال کھانا ہے، طیب و طاہر کھانا ہے، اور تمہارے لیے یہ غذا بہتر ہے، اس انداز سے استعمال کرنا ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے سب سے عظیم طبیب بھی ہیں. انہوں نے ایسی چیز سے علاج کیا اپنے صحابہ کرام کا، اللہ رب العالمین نے ایسی اس کے اندر شفا رکھی کہ دنیا سوچ بھی نہیں سکتی. بے شمار اس کے واقعات ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈنگ مارا کسی موذی جانور نے، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بسم اللہ پڑھ کے اپنا لعاب دہن لگا دیا، اللہ نے شفا دے دی. سیدنا حیدر کرار کی آنکھیں خراب ہوئیں، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طریقے سے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پہ لگایا، وہ ہمیشہ کے لیے درست ہو گئے، ٹھیک ہو گئے. کتنے لوگ ہیں کہ جن کے اعضاء ٹوٹے اور کٹ گئے اور آنکھیں بعض کا باہر آ گئی. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور میں ایسی شاندار سرجری کی ہے کہ کائنات میں اس کی مثال ہی کوئی نہیں. تو اس لیے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مشرکین مکہ کی غلط فہمیوں کو کہ کہیں وہ اس طاق اور گھات میں نہ بیٹھے ہوں کہ یہ تو چلنے سے قاصر ہیں، تو کسی موقع پر بھی ان کے اوپر اٹیک کر کے تو ان کو ہٹ کیا جا سکے. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عبادت کا انداز ایسا اختیار کروا لیا کہ سارے کے سارے مشرکین وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئے. سارے اندازے ان کے غلط ہو گئے اور آپس میں تذکرے کرنے لگے کہ وہ دیکھو وہ بوڑھا ہماری عمر کا ہے، ہمارے تو جناب اب یہ ٹخنے گھٹنے کام ہی نہیں کرتے اور وہ فٹ فاٹ بھاگتا پھر رہا ہے. جب اس کی حالت یہ ہے تو ان کے نوجوان کتنے فٹ ہوں گے. تو اس طرح اللہ رب العالمین نے ان مشرکین مکہ پر اس عبادت کے اندر سے ایک دھاک بٹھا دی. تو آج بھی جو بندہ جائے گا وہ یہی کام کرے گا.
البتہ خواتین یہ کام نہیں کریں گی، انہوں نے اپنے پردے کا اہتمام کرنا ہے۔ عمومی طور پہ ہمارے بڑے بڑے مذہبی گھرانے وہ بھی کہتے ہیں کہ جی عورت وہاں پر پردہ نہیں کرے گی، حالانکہ جو علماء کرام ہیں، جو اس وقت شیوخ ہیں عرب کے، انہوں نے ان تمام احادیث کے اندر سے جو اخذ کیا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو بالکل چپکائی جائے جسم کے ساتھ وہ نہیں کرنی۔ جس طرح سے پتے چپکائے جاتے ہیں یا آپ سٹکر دیکھتے ہیں کہ بالکل وہ پرنٹ ہو جاتا ساتھ، یا اسی طریقے سے اور جو مخصوص قسم کے سلے ہوئے نقاب ہوتے ہیں، انہوں نے اب طریقہ کیا دیا ہے کہ دوپٹہ بڑے سائز کی چادر، جس طرح سے ہماری یہ بوڑھی عورتیں لیتی ہیں، وہ بڑی سی چادر لی جائے اور اس کے ساتھ اپنے پورے جسم کو اوپر سے کور کیا جائے اور اس کے ساتھ نقاب کیا جائے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جسم کے ساتھ یا چہرے کے ساتھ کپڑا نہ لگے، یہ لوگوں نے خود بنایا۔ پہلے خود وہ مسئلہ ایجاد کیا، پھر اس کے بعد ٹوپیاں ایجاد کی، وہ لمبی لمبی ٹوپیاں ہوتی ہیں شیڈ والی، اس کے اوپر سے انہوں نے جناب وہ چادر گرائی ہوتی ہے۔ بعض اوقات اس میں سے ویسے چہرہ ننگا ہوتا ہے، اور بعض اوقات جب وہ ٹوپی نیچے آ جائے تو ان بیچاریوں کو نظر کچھ نہیں آتا، ٹھوکریں لگتی ہیں۔ تو جو بھی اسلام کے اندر اپنی ایجاد ہوگی اس کی تباہیاں ہوں گی، ہلاکتیں ہوں گی، بربادیاں ہوں گی، اس میں فائدہ نہیں ہو سکتا۔ فائدہ صرف اور صرف اسلام میں ہے۔ اس طریقے سے یہ طواف، 2 نوافل، آب زمزم، صفا مروہ کی سعی، صفا سے مروہ تک 1 چکر، مروہ سے صفا تک دوسرا چکر، اس طرح سے یہ 7 چکر ہوں گے، اور پھر جا کے حلق کروانا، بال منڈوانا، یہ عمرہ